سر ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے ٹرانزٹ روٹ جو ہے اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں گیا تھا جولائی 2025 میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، وہاں ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا. وہاں ازبکستان کے فارن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے، ہمارے بھی تھے، اور یہ جو متقی صاحب جو جا کے ہندوستان میں پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں یہ بھی موجود تھے. جب تک پاکستان کی شرائط کے اوپر کچھ چیزیں طے نہیں ہوتی، میرا خیال ہے اس وقت تک تو یہ جھٹکا افغانستان کو سہنا پڑے گا. فیزیبلٹی اسٹڈی ازبکستان کے اوپر ہو رہی ہے، اس کے اوپر سیکورٹی دینی تھی افغانستان نے، لیکن جو حالات گزر رہے ہیں اس کے اندر تو مجھے سیکورٹی تو دور کی بات ہے، کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ہمارا تو ایشو نہیں ہے نا، ہمیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں کوئی فوڈ سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے. فوڈ سیکورٹی کا ایشو اس لینڈ لاک کنٹری کو جس کو افغانستان کہتے ہیں، تو افغانستان کی حکومت کو اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. قازقستان والا روٹ ہے، اس میں قازق حکومت کہتی ہے کہ ہم وایا ترکمنستان افغانستان چمن تک آنا چاہتے ہیں، جو ایم او یو سائن ہونے والا ہے. اس کے اندر قازقستان جانے، ترکمانستان جانے اور افغانستان جانے. ابھی کاؤنٹر پارٹ آئی ہوئی تھی ہماری ایران کی، پھر کاؤنٹر پارٹ میرے آئے ہوئے تھے ترکیے کے، ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ہماری اس وقت ساری چیزیں جو ہیں بیسک ہوتی ہیں ہوتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں اریبہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس. آج ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی صاحب موجود ہیں، جو حالیہ دنوں میں سیکیورٹی اقدامات، ریلوے کی ترقی اور بین الاقوامی روابط کے حوالے سے انہوں نے متعدد اعلانات کیے ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کی ریلوے کی ترقی کے حوالے سے ان کا کیا فارورڈ اپروچ ہے، پاکستان کے بین الاقوامی روابط، اس کے علاوہ نیشنل افیئرز پہ بھی ان سے ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے؟ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. سر، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سیز فائر ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، پہلے ہم نے قطر میں ٹاکس دیکھی، اب ہم استنبول میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے پوری دنیا نہیں، کم از کم پاکستانی قوم کو، کہ افغانستان کی جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، وہ ایک گروہ کی حکومت نہیں ہے. وہاں پہ 2 بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے، وہاں 15-20 گروپس ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو جو انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور تیسری بات ہے، افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ آپ سمجھیں کہ دہشت گردی کے اوپر مبنی ہے. جی ایبسلیوٹلی رائٹ. یعنی انہوں نے دہشت گردی کرنی ہے تو انہیں پیسے ملنے ہیں، اور پیسے ان کو ہندوستان دے رہا ہے، اور میں کسی پہ بات نہیں کروں گا. اور وہاں پہ بھی بہت سارے علاقوں میں قندھار کی حکومت الگ، پاور الگ ہے، کابل کی پاور الگ ہے. سب تو یہ طالبان ہی ہے نا؟ نہیں، طالبان ہیں، مطلب اب طالبان کو تو آپ طالب تو اس کو کہتے ہیں نا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو مطلب کہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو طالب کہتے ہیں، طالب علم حاصل کرنے والا، اس کو انہوں نے طالبان. اب وہ نہیں طالب رہے، نہ وہ طالبان ہے. یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑی ہیں، یہ تو جنگلی ہیں، اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ہیومن بینگ، وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے جو اس وقت افغانستان کے اندر حکومت ہے، میں خود جولائی میں گیا تھا، وہاں پہ ہر چوک کے اندر بندوق کی نوک کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ ہاسٹائل کیا گیا ہوا ہے. تو یہ اس صورتحال میں وہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ایک گروپ آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لے گا، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ممکن نہیں ہے. سر، تو پھر یہ سیز فائر میٹنگز، یہ ٹاکس، دیکھیں سیز فائر تو جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ یہ کسی مسئلہ نہ، پاکستان جنگ چاہتا ہے، ہندوستان نے حملہ کیا، ہندوستان کو ہم نے جواب دیا، وہ آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور پوری دنیا میں اکیلا رہ گیا. ہمارے موقف کو پوری دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہندوستان نے زیادتی کی. اب کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اب افغانستان نے جو حرکت کی ہے اس کا نتیجہ اس نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہم سیز فائر کے لیے نہیں گئے. وہاں بھی اب آپ دیکھیں، ہندوستان پاکستان کی وار میں بھی سیز فائر کا کس نے کہا؟ ہندوستان نے کہا. اب افغانستان گیا ہے، شرائط افغانستان کی نہیں ہے، شرائط تو ہماری، اور ہماری تو ایک سادہ سی شرط ہے، وہ یہی شرط ہے کہ آپ اپنے ملک سے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا چھوڑ دیں، وہاں پہ جو دہشت گردی کی فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں ان کو بند کر دیں. اچھا، وہاں کی جو افغان عوام ہے اس کا کیا قصور ہے؟ آپ دیکھیں نا، وہ لوگ جو ہیں، آپ لینڈ لاک کنٹری ہیں، آپ کا تو سروائیول ہی نہیں ہے پاکستان کے بغیر. پاکستان سے گندم جائے گی، چینی جائے گی، چاول جائے گا، گھی جائے گا، تو آپ سروائیو کریں گے، آپ کو لوگ سروائیو. تجارت آپ کی ہمارے ساتھ ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس عوام کو چھوڑ کے
جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں باقی پرامن پیسفل عوام کو چھوڑ کے میکسیمم اس وقت وہاں پہ دہشت گردوں کی حکومت ہے. اور ان کے ساتھ جو سلوک پاکستان آرمی نے کیا ہے یا پاکستان کی فورسز نے کیا ہے, ایئر فورس نے کیا ہے, وہ بالکل اس کے حق بجانب تھے. تو اس لیے اگر اب بھی دوبارہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی حملہ ہوتا ہے جواب ایسے ہی ملے گا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر, اس خطے کے اندر پیس رہے, اور اس پیس کے لیے ضروری ہے کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی آمد و رفت کو افغانستان روکے. سر کیا ہماری یہ ایفرٹس کامیاب ہو رہی ہیں؟ 25 اکتوبر سے کنٹینیوس میٹنگز چل رہی ہیں, ابھی ایک اور میٹنگ بھی 6 نومبر کو ہوگی. دیکھیں, مذاکرات کرنا تو بہت اچھی بات ہے, انگیج رکھنا بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی سالمیت کا کس طرح دفاع کر سکتا ہے وہ آپ نے 10 مئی کو دیکھ لیا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس لیے افغانستان کو ہی سمجھنا ہے. ہم تو سمجھائے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ بھی دہشت گردی کا جو ناسور ہے جب تک اس کا خاتمہ نہیں کریں گے تو افغان عوام بھی کسی سکون سے نہیں بیٹھ سکے گی, کسی صورت سکون سے نہیں بیٹھ سکے. یہ سب ہمیں 2017 میں نہیں پتا تھا جب دوحہ ایگریمنٹ چل رہے تھے 2017 سے 2020 تک, وہاں پہ ہم نے کوئی آرٹیکلز پاکستان کی سیفٹی انشور کرنے کے لیے ایڈ نہیں کرا. دیکھیں بدقسمتی ہے, اس وقت آپ نے جو بات کی ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ لوگ جس کو میں بانی پیٹے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, جو ان کو اپنے بچے کہتے تھے اور 40,000 سے زائد ویپن کے ساتھ لا کر دہشت گردوں کو KPK کے مختلف علاقوں میں بسایا گیا. تحریک انصاف نے بسایا 40,000 کے قریب. یہ آن ریکارڈ باتیں, یہ کوئی سنی سنائی یا یہ کوئی بلف نہیں ہے, یہ 100% 40,000. اور وہ ویڈیوز بانی PTI کی لگائیں اور ساتھ چلائیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے لوگ تھے. بھی دہشت گرد بھی آپ کا اپنا ہو سکتا ہے. کبھی پاکستان کے خطے میں اگر کوئی پولیٹیشین ہو, کوئی بزنس مین ہو, کوئی اور ہو, اگر وہ بدماش پالتا ہے تو کبھی بدماش بھی اس کا ہو سکتا ہے. یہ تو غیر ملکی دہشت گرد تھے جن کو آپ نے لا کے یہاں پہ بسایا. سر 2021 میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو میری کچھ جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پریس کانفرنسز میں آف دا ریکارڈ یہ بات ہو رہی تھی کہ TLP اور TTP اور افغان طالبان دے بوتھ آر دا ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن. تو اگر ہمیں اتنے پہلے سے پتا تھا تو 4 سال ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں جو ہے نا وہ ویٹ اینڈ سی پہ چلتی ہیں, اور ویٹ اینڈ سی میں اتنے لوگ ہمارے مارے دیکھیں نا, وہ مارے تو گئے نا, مارے گئے غلط پالیسیوں کا نتیجے میں. جن پالیسیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی فیصلہ تھا, اس وقت کی حکومت کا بھی یہی فیصلہ تھا. لیکن نیشنل ایکشن پلان ہمارے پاس موجود تھا وہ غلط تھا. جو نیشنل ایکشن پلان کی بات آپ کر رہی ہیں, جب نیشنل ایکشن پلان آتا ہے تو وہ 2014 کی بات ہے جی. اس کے بعد آپ نے دیکھیں شہادتیں کم ہوتی گئیں, ٹھیک ہے نا جی, اور یہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آتی گئی. ہمارے نوجوان جو شہید ہونے کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ کم ہو گئی. اچھا, اس وقت PTI کی حکومت تھی وہاں پہ KPK کے اندر, اور فیڈرل میں ہماری حکومت تھی. لیکن ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, کیونکہ وہ واقعہ ہو چکا تھا APS والا, تو اس کے اوپر ساری قوم یک زبان ہو گئی اور سارے لوگ. اب ذرا مختلف چیز ہے. پھر کیا ہوا, پھر میں 2018 میں آتا ہوں. 2018 میں مرکز میں بھی ان کی حکومت, صوبے میں بھی PTI کی حکومت, لیکن دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا اور ہماری شہادتوں میں اضافہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہ وہ فگرز ہیں, جب آپ اٹھائیں گی تو آپ کو مل جائیں گے, نیٹ سے مل جائیں گی, کسی اور جگہ سے آپ کو یہ انفارمیشن ساری مل جائے گی جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا. پھر اس کے بعد دوسری طرف آ جائیں, جب یہ سارا کچھ ہو گیا پھر 40,000 لوگوں کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا. اب جو PTI کی گورنمنٹ ہے یہ فیسیلیٹیٹر ہے دہشت گردوں کی. اب واقعات پہ ذرا غور کریں. ان کو یہ کہا گیا علی امین گنڈاپور کی طرف سے اور موجودہ حکومت کی طرف سے بھی یہی پالیسی ہے کہ آپ نے خوارج کو کچھ نہیں کہنا, لوکلز کو کہا یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ حملہ آور ہوں گے فوج پہ, FC پہ اور پولیس پہ. تو کیا فوج, FC, پولیس یہ کس کی ہے؟ یہ اس ریاست کی نہیں, ہماری اپنی ہے. انہی کے جانوں کے نذرانے دینے کے بعد ہی میں اور آپ یہاں پہ اس آفس میں بیٹھ کر بڑے کمفرٹیبل انوائرمنٹ پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر ریاست کمپرومائز کرنے کے لیے تیار اپنی سالمیت پہ نہیں ہے. یہی بات ہے کہ BLA ہو, TTP ہو, جو فورن فنڈڈ جتنی آرگنائزیشنز ہیں جس کو ہندوستان فنڈڈ
فنڈ کر رہا ہے، آج سے نہیں کر رہا، یہ کئی سالوں سے، دہائیوں سے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں سامنے سے آ کے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی سر، اگر ہم ابھی کی بات کریں، جو ہماری فرنٹ لائن کنفرنٹیشن ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، اور اصول کے مطابق تو ہمیں مذاکرات بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ کرنے چاہیے، لیکن جتنے بھی میٹنگز اور ایگریمنٹس ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی، نہیں ٹی ٹی پی سے نہیں، ہمیں مذاکرات، کبھی دہشت گردوں سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ سر تو افغان طالبان کو تو بھی ہم اسی لسٹ میں نہیں دیکھیں نا، افغان طالبان جو ہیں، بہرحال افغان طالبان ایک حکومت تو کر رہے ہیں نا کابل کے اوپر، سر، لیکن ہم ریکگنائز تو نہیں کر رہے نا، ہم ریکگنائز نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن ہم ان کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹس بھی پہلے کر چکے ہیں، میں جا چکا ہوں وہاں پہ، ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں جا چکے ہیں، لیکن وہاں پہ انہی سے بات کر کے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا، ہم تو مانتے ہیں کہ افغانستان ایک ملک ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ اس کی ساورنٹی ایک ساورنٹی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں مانا تھا نا، ہمیں 1948 میں نہیں مانا، اس کے بعد حالات بہت سارے چینج ہوئے نا، وہ شاید آج بھی ہمیں معلوم نہ ہوتا ہے پنڈی اسلام آباد میں کہ کون اخوان ہے، اخوانی ہے، اور کون پاکستانی ہے، جب تک انہوں نے ہمارے پرچم کو پاؤں تلے نہیں روندا تھا، جب تک انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے اگینسٹ جو ہمارا کرکٹ میچ تھا اس میں ہمیں گالیاں نہیں نکالی تھی، جب تک ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ جب تک ان کے تندور والے سے جب جا کے پوچھا گیا کہ پاکستان زندہ باد کو، تو اس نے پاکستان کو گالیاں تھی، اس وقت تک شاید ہمیں معلوم نہیں، لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو پاکستان کو گالی دینے والا ہو۔ لیکن ایک میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ہی کہوں گا، بلکہ میں کل بھی ایک جگہ پروگرام میں تھا، میں حکومتی سطح کا خود فیڈرل منسٹر ہوں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم کچی آبادیوں سے تو اخوانیوں کو نکال رہے ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے ہمارے یہاں مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا بڑا رول ہے، جن کے پاس، جنہوں نے پاکستان سے کھایا ہے، کمایا ہے، اور وہ دہشت گردی میں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی باری ابھی رہتی ہے، ان کو بھی نکالنا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے، ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے؟ بالکل اسٹریٹجی ہے، سیکنڈ فیز نہیں، ان کو تو فرسٹ فیز میں نکالنا چاہیے تھا، لیکن آپ سیکنڈ میرا خیال ہے فیز کے اندر ان کی باری ہے۔ سر، اگر ہم ان ایگریمنٹس کی ہی بات کریں تو جو مین پوائنٹ ہے جو جس کی وجہ سے افغانستان کنٹینیوز یہ ایکشنز کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان، وہ یہ ہے کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ ایسٹرن سائڈ آف ڈیورنڈ لائن پاکستان کے سوورنٹی کے ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، تو جو 2500 کلومیٹر میں باڑ ان کے لگی ہے ڈیورنڈ لائن کے اوپر، اس وقت کیوں لگنے دی انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس باڑ کا مطلب کیا ہے؟ اس باڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیورنڈ لائن نہیں، یہ بارڈر لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اور افغانستان کو، یہ جو کہانی ہے نا ٹک تک کا فلاں ہے تو فلاں، یہ بچوں والی کہانی ہے سر، لیکن ان کے منسٹرز کہتے بھی ہیں، کہتے رہیں، ان کے منسٹر کہیں گے تو کیا ہم ان کو باتوں کو مان لیں گے؟ 2500 کلومیٹر پہ ہماری باڑ لگی ہوئی ہے، وہ ان کو لانے سے نہ لانے سے، اور پھر دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویزے کے بغیر 10 دن بھی رہ سکیں، آپ آئیں، لیگل ڈاکومنٹس لے کے آئیں، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، آئے، لیکن ہمارے ساتھ دشمنی تو نہ کریں۔ ابھی آپ دیکھیں گے جتنے سوئسائڈر ہیں، اگر 20 سوئسائڈر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں ان 3 مہینوں میں یا 2 مہینوں میں، تو ان میں سے جو 16 ہے وہ افغان نیشنل ہے۔ اگر دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، 8 میں سے 6 جو ہیں وہ افغان نیشنل ہیں، تو اس سے بڑا اور کیا مطلب کہ اس ملک کے ساتھ ظلم وہ کر رہے ہیں، یا جنہوں نے اس ملک کے اندر دیکھیں 3 نسلیں انہوں نے یہاں پہ اپنی گزاری ہیں، یہاں پہ کاروبار کیا ہے، یہاں پہ بڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، 3 دہائیاں گزاری ہیں، اس کے باوجود پاکستان سے نفرت، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے بارے میں تو میں لفظ سخت استعمال نہیں کر سکتا۔ سر، ترکی اور قطر میڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان 78 سالہ تاریخ میں خارجہ پالیسی میں اتنا کامیاب نہیں تھا جتنا آج وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی بدولت ہوا ہے، کہ آج چائنا ہو، رشیا ہو، رشیا کو کتنا زور لگایا انڈیا نے پاکستان کے تعلقات خراب کرنے میں ناکام ہو گیا، آج ہندوستان کسی جگہ نہیں کھڑا، سینٹرل ایشیا ہو، مڈل ایسٹ ہو، کون لیڈ کر رہا ہے؟ پاکستان لیڈ کر رہے ہیں۔ چائنا کے ساتھ دوستی ہو، امریکہ کے ساتھ دوستی ہو، رشیا کے ساتھ دوستی ہو، تو کون دوستی کی برابری کی سطح پہ کھڑا ہے؟ پاکستان برابری کی سطح پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کو 10 مئی کے بعد پوری دنیا کے اندر جو عزت نصیب ہوئی ہے، وہ تو پاکستان کو 78 سالہ تاریخ میں نصیب نہیں، تو ہماری ہی چیزوں کو بائی کرے گے نا لوگ۔ جتنی کنٹریز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اٹامک پاور ہے، پیسفل ملک ہے، اس کے اندر دہشت گردی کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 12,000 تو ہمارے آرم فورسز کے لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں،
اور کئی ہمارے جو ہیں غازی ہوئے ہیں, معذور ہوئے ہیں, ڈسیبل ہوئے ہیں. 20,000 ہمارے آرم فورسز کے لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہوئے ہیں. تو بہت بڑی قربانی ہے پاکستان کی, جس کو دنیا اکنالج کرتی ہے, اور دنیا کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کے نتیجے آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 8 جنگوں کو بند کرانے کا کریڈٹ لیتی ہیں, تو کیا وہ کریڈٹ نہیں بنتا؟ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے, خواہ وہ امریکہ کی طرف سے ہو, خواہ وہ افغانستان کی طرف سے ہو, خواہ وہ ہندوستان کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے ہو. جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ جو 7 ارب کے قریب پوری دنیا ہے, تو اس نے کیا جنگوں سے یہ پورا یورپ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیا تھا. آج بالکل اس طرح شیر و شکر ہے آپس میں. سر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی, تو یو ایس اے سمیت باقی بہت ساری کنٹریز ہیں جو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. کریٹیکل منرلز کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, انٹرنیشنل جائنٹس آر کمنگ ٹورڈز پاکستان. ہاؤ ڈو یو سی وی کین میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت چائنا ہمارا بہت درینہ اور بالکل کوئی ہمالیہ کی طرح جو ہے نا بلندیوں کو چھوتی ہوئی ہماری دوستی ہے. اگر میں اس وقت بھی ریٹ کروں پوری دنیا کے اندر کہ ہمارا سب سے سچا, کھرا اور پکا دوست کون ہے, 2 چائنا ہے. لیکن ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ امریکہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, رشیا بھی کھڑا ہے. اس وقت وہ جو چاگی رچ منرلز ایریا ہے, ایک تو وہاں پر بہت ساری کمپنیز آلریڈی RDMC پہلے سے کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ امریکن کمپنیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں, چائنیز کمپنی انٹرسٹڈ ہے. کھلا ہے, ہم نے کوئی یہ تھوڑی کہ کسی کے لیے پابندی لگا دی ہے. اور ان سب کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے پاکستان ریلوے نے بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. اس پہ جب آپ آئیں گی تو میں بات کروں گا. تو ابھی جو ہماری اکانومی کو اس وقت بوسٹ ملنے والا ہے, ایک تو ان منرلز کی وجہ سے ملنے والا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شور مچا تھا PTI کی گورنمنٹ, سمندر سے تیل نکل آیا, انہوں نے ایک ڈرل بھی نہیں کی تھی. اب تو الحمدللہ ہماری شارٹ لسٹ ہوگی کمپنیز جو وہاں پہ ڈرل کریں گی, اور وہاں سے بھی اللہ کی امید میں ابھی نہیں کہتا کہ اربوں ڈالر کا نکل آئے گا. لیکن منرل سے رچ جو ہے نا وہ میں اب اس کی پرائس جو ہے نا آپ کے سامنے اربوں ڈالر میں ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو تعمیر. Sir, do you see that we can make most out of it? We can utilize actually instead کہ انٹرنیشنل کمپنیز اپنا فائدہ لیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں. یہ ممکن ہے, یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, یہ ملکوں کی ڈیل ہے. یہ میری یا کسی کو یہاں پہ کھڑے ہوئے کسی محلے میں بندے کی ڈیل تو نہیں ہے نا. چائنیز تو سارے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ تو ابھی بھی کام کر رہے ہیں. ML1 موٹر وے کی اگر ہم بات نہیں, وہ تو کبھی بھی ایگریمنٹ نہیں تھا موجود, یہ میں آپ کو بتا دوں, ایگریمنٹ نہیں تھا. اپنا اس میں یہ ضرور تھا کہ چائنیز کمپنیز جو ہیں انٹرسٹڈ ضرور تھیں. ابھی الحمدللہ ہم ML1 جو ہے وہ جو سکر اور روڑی اور کراچی کا سیکشن ہے, $2 ارب سے وہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے لیا ہے لون, اور اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جولائی 2026 میں. اور اس کے اوپر شارٹ لسٹ کریں گے ہم کمپنیز کو, اور مجھے امید ہے اس میں چائنیز کمپنی بھی حصہ لیں گی, کورین بھی ہوں گی, امریکن بھی ہوں گی. سر افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کی طرف آتے ہیں, ابھی پاک افغان ریلیشنز آر آن دا راکس, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کہاں پہ جا سکتی ہے؟ دیکھیں, میں جب تک پاکستان کی شرائط کے اوپر کچھ چیزیں طے نہیں ہوتی, میرا خیال ہے اس وقت تک تو یہ جھٹکا افغانستان کو سہنا پڑے گا. ہمارا تو ایشو نہیں ہے, دیکھیں نا, ہمیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہم سیلف سفیشینٹ ہیں. ہمیں کچھ فوڈ سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے. فوڈ سیکورٹی کا ایشو اس لینڈ لاک کنٹری کو جس کو افغانستان کہتے ہیں, تو افغانستان کی حکومت کو اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور ڈرے بغیر کہ میں اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تو یہ ہوگا, اپنے لوگوں کی فکر کریں, جہاں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ان سب کو ایڈریس کریں. سر ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے ٹرانزٹ روٹ جو ہے اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے اندر میں گیا تھا جولائی 2025 میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, وہاں ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا. وہاں ازبکستان کے فارن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, ہمارے بھی تھے, اور یہ جو متقی صاحب جو جا کے ہندوستان میں پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں یہ بھی موجود تھے. اور اس کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ افغانستان کو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا روٹ جو ہے اس کا تو مجھے ابھی اس کے اوپر فیزیبلٹی اسٹڈی ہو رہی نہیں, فیزیبلٹی اسٹڈی ازبکستان کے اوپر ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں, اس کے اوپر سیکورٹی دینی تھی اس نے افغانستان نے, لیکن جو حالات گزر رہے ہیں اس کے اندر تو مجھے سیکورٹی تو دور کی بات ہے, کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. سر لیکن UAE قازقستان والا روٹ ہے, اس میں قازق حکومت کہتی ہے
کہ ہم وایا ترکمنستان افغانستان چمن تک آنا چاہتے ہیں، جو ایم او یو سائن ہونے والا ہے، اور اس کے اندر قازقستان جانے، ترکمانستان جانے اور افغانستان جانے. چمن سے آگے کراچی تک ہماری جو لائن ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ایم او یو سائن ہو گیا تو یہ 3 سال کے اندر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو سر. آپ تھرو ہو جائیں گے سینٹرل ایشیا، رشیا. پھر اسی کے ساتھ جو ابھی آپ آئی ٹی آئی کی بات کرنے لگی تھی، اسلام آباد، تہران، استنبول، اس کے اندر ہم ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. پہلے بھی ٹرین چلتی تھی، 2021 میں میرا خیال ہے بند ہوئی، اور اب دوبارہ ہم اس کو ریوائیو کریں. 2 دفعہ ہم نے اٹیمپٹ کی، لیکن پاکستان اور ہندوستان کی جنگ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کی وجہ سے وہ نہ چل سکی. لیکن اب دوبارہ ہم فریٹ ٹرین انشاءاللہ لاہور سے، اسلام آباد سے، ٹیسٹ وغیرہ ہو جی گئے سارا ہیں on the نہیں، documents. ہمارے پاس آلریڈی سارا کچھ موجود ہے. کوئی ایسی ہمارے پاس رولنگ سٹاک موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کاؤنٹر پارٹ آئی ہوئی تھی ہماری ایران کی، پھر کاؤنٹر پارٹ میرے آئے ہوئے تھے ترکیے کے. ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ہماری اس وقت ساری چیزیں جو ہیں جو بیسک ہوتی ہیں وہ طے ہو گئی. سر ML1 واٹر وے کے بارے میں آپ کیا، سوری ML1 ریلوے ٹریک، میں نے آپ کو بتا دیا 500 کلومیٹر تو ہم جو مین آرٹری ہے ریلوے کی وہ روڑی کراچی ہے، 500 کلومیٹر. اسی سے ML2 نکلتی ہے، اسی سے ML3 نکلتی ہے، اسی سے ML1 نکلتی ہے. تو وہ وزیر اعظم پاکستان کا بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو ایڈریس کیا ہے. روڑی سے پشاور کے لیے ابھی ہم انویسٹرز کو ڈھونڈ رہے ہیں. سر یہ پروجیکٹ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ روڑی کراچی 3 سال کا ہے جی، انشاءاللہ ہم 28 کے اینڈ تک مکمل کریں گے. اللہ سر انٹرنیشنل رپورٹس میں اور ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ٹریکس ہیں پاکستان ریلوے کے، وہ 80% آف ٹریکس are 150 to 160 ایئرس اولڈ. تو اس میں جتنے بھی آپ کے نیو پروجیکٹس ہیں، ٹرینز بن رہی ہیں ادھر ادھر، تو ان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اگر ٹرینز ٹریک والی بات آپ نے ٹھیک کی، 1861 1870 1880 کے ٹریک ہیں، اور ایکسپائر ٹریک سگنل ہے کوئی نہیں، بسیدہ نظام ہے. لیکن ہم اس کو اگر جب تک ٹریک نہیں بچے گا تو جو ٹرینیں چل رہی ہیں، 50 ٹرینیں میری چلتی ہیں، 50 اپ 50 ڈاؤن، 100 ٹرین چلتی ہیں میری، ہم ان کو اپلفٹ کر رہے ہیں. جا کے دیکھیں بزنس پارک، جا کے دیکھیں شالیمار، اپلفٹ کریں ٹریکس کو اپلفٹ کریں. دیکھیں ابھی تو ٹرینز کو، میں ٹریک جب تک اپلفٹ نہیں ہوتا، بڑا پروجیکٹ ہے تو ٹرینز کو چھوڑ دیں، ٹرینز میں گندگی چھوڑ دیں، ٹرینز کی سیٹیں ٹھیک نہ کریں، ٹوائلٹ ٹھیک نہ کریں، اس کی اپلفٹنگ جاری ہے. ہم نے لاہور، راولپنڈی 4 ہمارے ٹریک ہیں جس سے 4 ریل کار چلتی ہیں، 2 لاہور سے چلتی ہیں، 2 پنڈی سے چلتی ہیں. اب جا کے دیکھیں ان کی صفائی ستھرائی دیکھیں، ان کے کیٹرنگ کا سسٹم دیکھیں، پھر وائی فائی دیکھیں، پھر اسی طرح اسٹیشنز دیکھیں، لاہور، پنڈی، لودھرا، اور روڑی کا 80 کروڑ سے شروع کیا ہم نے، کراچی، یہ سارے اپلفٹ ہو گئے ہیں. فیصل آباد میں پرسوں جا رہا ہوں افتتاح کرنے کے لیے، رینوویٹ کیا ہم نے. That's highly appreciated sir. سر اب جعفر ایکسپریس کی بات کر دیتے ہیں. اس 2025 ایئر میں ایٹ لیسٹ 3 اٹیکس ہو چکے ہیں، اور ابھی مارکیٹ میں نیوز ہے کہ آپ جیمرز لگا رہے ہیں ایکسپریس پہ، تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ 3 اٹیکس نہیں زیادہ ہیں. یہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو کریڈٹ جاتا ہے، میرے ڈرائیور کو کریڈٹ جاتا ہے، میرے گارڈ کو کریڈٹ جاتا ہے، میرے پیسنجر کو کریڈٹ جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے دشمن کو میسج کیا دیا ہے کہ نہ میرا گارڈ ڈرا، نہ میرا فوجی جوان ڈرا، نہ میرا پولیس ریلوے والا ڈرا، تو نہ میرا ڈرائیور ڈرا، نہ میرا پیسنجر ڈرا. وہ تو دیکھیں نا، دہشت گردی کی ایک لہر ہے. دہشت گرد جو ہیں وہ تو نہیں، وہ تو اسی کام کے لیے ہے. تو اور ہماری سیکورٹی فورسز نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، لیکن یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کو ہم نے رکنے نہیں دیا. سر مسافروں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کیے جا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جیمر ریکمینڈ ہوئے ہیں، باقی ایف سی کے جوان ہر ڈبے میں موجود ہوتے ہیں، چوکیاں ان کی موجود ہیں ٹریک کے ساتھ ساتھ، جہاں سے اپنا بلوچستان سے وہ چلتی ہے، تو جعفر ایکسپریس چلتی رہے گی. دشمن کو یہ ہمارا میسج ہے. سر کوئٹہ سے کچلاگ تک ریلوے لائن کا افتتاح ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ جی اپنا بلوچستان حکومت نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور انہوں نے ہم سے آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے میں جب کوئٹہ گیا تھا تو اس میں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں شیخ زید سے کچلاگ تک کا جو ٹریک ہے اپلفٹ کر دیں، اور یہاں پہ جو ٹرین ہو اس کو بھی اپلفٹ کریں، اچھی اس کی اپنا کوچز ہوں، اور 2 نئے اسٹیشن ہم بنا رہے ہیں. یہ 3.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو تقریباً اپروو ہو گیا ہے، ہم نے ٹینڈر کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی فائنینشیل ایئر میں ختم کریں گے. سر بلوچستان کی عوام کو اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں 50 کلومیٹر
اور 50 کلومیٹر پورا کا پورا کوئٹہ سٹی جو ہے وہ کور ہو جائے گا ایک رسپیکٹفل سواری کے لیے. سر بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی آپ کے ریلوے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ریل ہمارا بلان ایکسپریس وہاں چلتی ہے, ہماری وہاں جعفر ایکسپریس چلتی ہے, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع اور دیا تو جہاں جہاں ہمارے پہلے سے اسٹیشن موجود تھے, جہاں آپریشن موجود ہوتا تھا, ہم دوبارہ انشاءاللہ کریں گے. سر انٹرنیشنل انویسٹرز کی بات کریں تو ان کا جو پرائم انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ یا تو گوادر میں ہے یا تو ریکودک میں ہے, تو ان ایریاز کو آپ نارتھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی ریلوے دیکھیں پہلی بات یہ میں بھول گیا تھا, 884 کلومیٹر نوکنڈی سے روڑی تک یہ 884 کلومیٹر بنتا ہے. یہ RDMC جو آلریڈی کمپنی وہاں کام کر رہی ہے, ریکوڈک مائننگ کمپنی جو ہے, وہ جو ہے ان کے ساتھ $390 ملین کا ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا, جس میں 400 کلومیٹر کا نیا ٹریک ہے, باقی 480 کلومیٹر جو ہے اس کی اپ لفٹنگ ہے. یہ ہو گیا ہے جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اسی طرح اس 884 کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے بڑا مین کریکٹر ہوگا, اور یہ 2028 میں آپ کی جو RDMC کی پروڈکشن ہے وہ میچور ہوگی. انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیلی کی 6 ٹرینز کا ٹریک ایکسیس کے تحت ایگریمنٹ بھی کر لیے, تو اس لیے اس کی اپ لفٹنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. سر اور گوادر کے حوالے سے گوادر کی کریکشن ہے جی نوکنڈی سے کچھ 647 کلومیٹر کا, اس کے لیے 3-4 انویسٹرز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے. کہاں 1900 کلومیٹر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کہاں 647. اگر گوادر سے کنیکشن ہو جائے تو یہ تو 2-3 گنا کام ہو جائے. سر کوئی پروجیکٹ آن پلان ہے؟ جی بالکل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جلد خوشخبری دیں گے قوم کو. سر آخر میں بلوچستان کی عوام کو آپ کیا میسج دینا؟ دیکھیں یہ بلوچستان کی عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ایک ایک بلوچ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے, اور ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری ذمہ داری ہے, اور ہماری سیکورٹی فورسز کے ذمہ آپ کے آخر میں آپ کے پروگرام میں اپنے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپنے غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپنے سویلین کو, پولیس افسران کو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, ان کے لواحقین کے لیے دعا گوں, اور مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ وہ جنت الفردوس میں جگہ پائیں. آمین. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. آخر میں میری دعا ہے کہ پاکستان ریلوے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اجازت دیں, آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.